بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب نعت خوانی کی سلسلہ جاری ہوگا. ثقلین التاری کے بارگاہ میں عرض ہے وہ آپ کے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے کملی والے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. حسنین کے نانا ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے
میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، حسنین کے نانا ان کا منگتا ہوں جو منگتا اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، حسنین کے نانا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، حسنین کے نانا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ منقبت خواجہ غریب نواز کے چند شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، 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 تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگا، تیری شان خواجہ خواجگا، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ اب تو نواز دو، میرے خواجہ اب تو نواز دو، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، جس کو اس گدائی پہ ناز ہے میرے ساتھ یہ شعر مل کر پڑھے کہ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، 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 مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان
ہے آستاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے یہ در غریب نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگا تیری شان خواجہ خواجگا تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو خدا چاہتا ہے یہی مومنوں سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے کوئی غم نہ پاس آئے جھومروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد ہوئے کاش عشق احمد مجھ موت بھی جو آئے مجھ موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے اسی جستجو میں آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا ہو دیا جو بجھ گیا تھا ہو جو کو گئی تھی سوزن
اجالا جو حضور مسکرائے ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے جب تک جیوں میں آقا اور جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا میں غلام پنجے تن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا نہ سمجھ نہ بے سہارا میں ہوں غوث کا دیوانہ میں ہوں غوث کا دیوانہ کوئی آت تو لگائے کوئی آت تو لگائے میں ہوں غوث کا دیوانہ بڑے پیر کا دیوانہ کوئی آت تو لگائے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک رہوں میں زندہ کوئی غم نہ پاس آئے جو مرود ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے جب تک جیوں میں آقا سبحان اللہ خواجہ ہند کے راجا مہاراجا میرے خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ ہے کاج کا 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 تجھے بے کسوں کا خیال ہے تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے میں گدائے
خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز، خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ، بندہ نواز ہے میرا خواجہ، بندہ نواز ہے۔ تیرے پائے کا پایا ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا پایا ہم نے نہ پایا خواجہ، ہند کے سارے ولی، ہند کے سارے ولی تیری میرا خواجہ، خواجہ میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ، عطا رسول ہے ہو بہار چشت کا پھول ہے ہو بہار گلشن فاطمہ ہو بہار گلشن فاطمہ، چمنے علی کا نہال ہے، چمنے علی کا نہال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، مالک کائنات عز و جل کے فضل و احسان سے، اللہ پاک کی توفیق سے ہم سب یہاں پر مل جل کر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے، اور اللہ پاک کا کروڑہ احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمیں ان ہزاروں اربوں لوگوں میں سے چنا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس وقت ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، میرے پیر طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جیسا کہ ابھی ہم ذکر خیر کریں گے، ہمیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، لیکن یہاں پر بیٹھنے کا ثواب اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے، اس سے علاوہ ہمیں فقط یہاں پر بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم اعتکاف کی نیت بھی ساتھ میں کر لیں گے۔ تو اگر کسی نے اعتکاف کی نیت ابھی تک نہیں کی، اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو فوراً سے اعتکاف کی نیت فرما لیں، لیکن ابھی تک اگر کسی نے نہیں کی تو اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں
50 مرتبہ درود پاک پڑھے میں بروز قیامت اس شخص کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یعنی قیامت کے دن آقا علیہ السلام ہاتھ ملائیں گے، مصافحہ فرمائیں گے. کس کے ساتھ؟ جو حضور پر دن میں فقط 50 مرتبہ درود پاک پڑھے. اور 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں، فقط 5 منٹ کا سودا ہے. لیکن اگر غور کریں اس کے عوض ہمیں فضیلت کتنی بڑی مل رہی ہے کہ قیامت کا دن وہ ہولناکیوں والا دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. ہم سب نے سنا ہوا ہے اس دن کے بارے میں کہ اس دن آج وہ والد جو اپنے بیٹے کی تربیت کی خاطر، اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر اپنی زندگی بھر کمانے میں گزار دیتا ہے، پوری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا رویہ تربیت اچھی ہو جائے، میرے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے بچوں کو پوری زندگی گزار دیتا ہے. وہ والد بھی قیامت والے دن ایک نیکی تک نہیں دے گا. وہ ماں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنا پیٹ کا نوالا اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، وہ ماں بھی قیامت والے دن ساتھ نہیں دے گی. قیامت والے دن اگر ساتھ ہوگا، اگر شفاعت نصیب ہوگی، اگر کہیں سے آسرا ہوگا تو وہ فقط حضور کا آسرا ہوگا، وہ فقط حضور کا سایہ رحمت ہوگا، جہاں پر ہم امتی جمع ہوں گے اور ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت ہوگی. اور آقا علیہ السلام کا قرب، آقا کی صحبت کیسے نصیب ہوگی؟ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے قریب تر وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. اب غور کریں، قیامت والے دن آقا کا قرب نصیب ہو، آقا سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے. ایک حدیث پاک میں خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں بلکہ ان کے پاس کچھ صحابہ کرام حاضر ہوئے دعوت کی خاطر. انہوں نے صحابہ کرام کی دعوت کی، اپنے گھر میں مدعو کیا. صحابہ کرام حاضر ہوئے، انہوں نے کھانا وغیرہ تناول کیا. کھانے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کپڑا نکالا، رومال نکالا کھانے کے بعد ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے لیے. جب وہ رومال نکالا تو وہ بغیر دھلا ہوا تھا. حضرت انس بن مالک نے اس رومال کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. جلتے ہوئے تندور میں وہ رومال ڈالا اور پھر دوبارہ سے نکالا تو وہ رومال بالکل جلنے کے بجائے صاف ستھرا ہو گیا. صحابہ کرام حیران ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے کہ آگ کا کام تو جلانا ہوتا ہے، آگ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے کپڑے کو، یہ کون سا کپڑا ہے کہ اس کو آگ نے جلانے کے بجائے صاف ستھرا کر دیا، پاک صاف کر دیا. انہوں نے عرض کی حضرت انس یہ کیا مسئلہ، یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں بتائیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا تھا. کھانے کے بعد اس رومال کو یہ توفیق ملی کہ اس رومال سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ صاف کیے تھے. جب سے اس رومال کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دست بوسی حاصل ہوئی، اس وقت سے لے کر اس رومال کو آگ نہیں جلاتی. اب غور کریں، ایک کپڑا جو آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے ٹچ ہو جائے اس کپڑے کو آگ نہیں جلا سکتی، تو ایک امتی جس کا ہاتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے اس ہاتھ کو آگ کیسے جلائے گی؟ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ صرف 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے. لیکن یہ استقامت کے ساتھ، ریگولر پابندی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ جو درود پاک پڑھنے کے بارے میں فرمایا. علماء فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے سے مراد ہے کہ جو شخص دن بھر میں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور قربان جائیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کہ انہوں نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمائے، ترغیب ارشاد فرمائی کہ جب بھی کہیں بھی موقع ملے، مجلس میں بیٹھیں، بیان کرنے کا موقع ملے تو سب سے پہلے
درود پاک کی فضیلت ضرور بیان کی جائے تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھے جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر تو ہمیں اگر آپ غور کریں صرف 5 منٹ کی بات ہے، لیکن ہم قیامت والے دن ہمیں اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ اگر ہم ابھی اس کی روٹین بنا لینا تو قیامت والے دن اس کی اہمیت پتہ چلے گی کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی اہمیت کس قدر تھی۔ آج کی شب 6 رجب المرجب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اس رات کو خصوصی نسبت ہے۔ رجب المرجب تو انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کھیتی کاٹنے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو عبادت کے ساتھ ساتھ کئی بزرگان دین کے ساتھ بھی نسبت ہے، بزرگان دین صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ، یعنی اس مہینے میں بزرگان دین کے آراز بھی ہیں۔ صحابہ کرام کے بزرگان دین میں خواجہ غریب نواز، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور صحابہ کرام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت حاصل ہے۔ پھر اس سے آگے اہل بیت کے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک اسی مہینے میں۔ اس مہینے کو مختلف صحابہ کرام سے اہل بیت سے بھی نسبت حاصل ہے، اس قدر برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو آج کی شب کو خصوصی طور پر ہم اہل سنت چھٹی شریف کے نام سے مناتے ہیں، اور چھٹی شریف خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے سلسلے میں منائی جاتی ہے۔ آپ کا اصل نام سید حسن ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے جو لقب ہے وہ غریب نواز ہے، اس وجہ سے آپ کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات تو بہت ہی مشہور ہیں، اب با کرامات بزرگ تھے، یعنی آپ کی کرامات اس قدر ہیں، عمومی طور پر بیانات میں آپ سنتے ہی رہتے ہوں گے۔ خواجہ خواجگان خواجہ رحمت اللہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقوی اور آپ کی عبادات، آپ کے نوافل کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ لنگر کیا کرتے تھے، اور سینکڑوں مسلمان آپ کے گھر حاضر ہو کر لنگر کھایا کرتے تھے۔ سینکڑوں مسلمانوں کا روز کی بنیاد پر لنگر کیا کرتے تھے، سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اپنے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جب کھانے کا وقت آتا تو رات کی سوکھی روٹی نکالتے، اس روٹی کو پانی میں بھگوتے، وہ نرم ہوتی اس روٹی سے اپنا کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی وہ خواجہ غریب نواز، ایک تو یہ ہے نا کہ بندے کے پاس ہو نہیں، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، گھر پر مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں، مجبوراً وہ رات کی روٹی نکالی، پانی میں بھگوئی سوکھی روٹی کھا لی۔ لیکن آپ کے پاس تو اتنا موجود تھا کہ سینکڑوں لوگ آپ کے گھر حاضر ہو کر کھانا کھا کر جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے پاس کھانا موجود نہیں تھا، پھر بھی آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ رات کی سوکھی روٹی نکال کر پانی میں بھگو کر اسے کھایا کرتے تھے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے۔ اب کئی سالوں تک عشاء کے بعد آپ کی یہ روٹین تھی کہ عشاء کے بعد تھوڑے سے وقت کے لیے گھر تشریف لے جاتے، پھر واپس آ کر مسجد میں فجر تک عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے قرآن پاک پڑھنے کا معمول تو ایسا تھا کہ کئی سالوں تک آپ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ صبح میں، ایک مرتبہ رات میں۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کا عالم تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے حوالے سے مجھ سمیت اگر آج ہم غور کریں کہ ہم بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہیں، ان کا نام بھرنے والے ہیں، ہم یہ امید کرنے والے ہیں کہ بروز قیامت وہ ہمیں بخشوائیں گے، وہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، یہ امید کرتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میری تعلیمات پر کتنا عمل کرتے تھے، میں تو پوری زندگی عبادتوں ریاضتوں میں گزاری، اب پوری زندگی آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پڑھیں، آپ کی پوری زندگی میں آپ کے مریدین کہتے ہیں
کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم نے بہت کم سوتے اور بہت کم کھاتے دیکھا. آپ کی زندگی میں ہم نے بہت ہی کم دیکھا کہ آپ سوتے ہیں اور کھاتے ہیں. آپ کو اکثر عبادت میں دیکھتے, نوافل میں دیکھتے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتے, درس و تدریس کا سلسلہ کرتے دیکھتے. آپ کم کھاتے تھے, کم سوتے تھے. اس کے باوجود جب آپ کا آخری وقت آیا تو مریدین کو بلوایا, ان سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو. مریدین حیران و پریشان کہ حضرت 90 سال کا عرصہ ہو گیا, 90 سال کے عرصے میں ہم نے آپ کو کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھا. 90 سال کے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں, صرف عبادت اور ریاضت میں زندگی بسر کرتے ہیں, درس و تدریس میں زندگی بسر کرتے ہیں, پھر بھی اتنی پریشانی, اتنی ٹینشن کہ میرے لیے دعا کریں میری بخشش و مغفرت ہو جائے. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, میں نے عبادتیں تو بڑی کی ہیں, ریاضتیں تو بڑی کی ہیں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اگر بارگاہ الہی میں لے گیا اور وہاں سے پیغام آ گیا کہ یہ تمہاری عبادتیں دربار الہی کے لائق نہیں, تو میں کیا کروں گا. اب غور کریں مجھ سمیت ہم سب کہ ہم اپنی عبادتوں کو ان عبادتوں پر رکھ کر دیکھیں تو صحیح نا, کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادتیں کیا تھی, آپ کس قدر ریاضتیں کیا کرتے تھے. آپ کی عبادتیں بالکل 100% ریاکاری سے پاک تھی, لوگوں کو دکھاوے سے پاک تھی. لیکن آج ہم اگر اوابین کے نفل پڑھ لیں تو ہمارے اندر ایک کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے, ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم کیا کیا امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نفل پڑھتا ہوں, اب میں تو بس بخشایا گیا ہوں, میں نہ عشاء کے نفل چھوڑتا ہوں نہ مغرب کے نفل چھوڑتا ہوں, پورے نوافل ادا کرتا ہوں. ہمارا ذہن تو یہ ہوتا ہے ہم اگر 5 وقت ایک ہفتے تک باجماعت نمازیں ادا کر لیں تو ہمارا ذہن بن جاتا ہے بس میری بخشش ہو گئی, میں باجماعت نمازیں ادا کرنے والوں میری بخشش ہو گئی. لیکن خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیفیت دیکھیں, پوری زندگی 90 سال تک عبادتیں ریاضتیں کی, لیکن انتقال کے وقت اس قدر خوف کہ میری یہ عبادتیں قبول ہوں گی کہ بھی نہیں ہوں گی. تو انسان کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. عافیت اسی میں ہی ہے کہ انسان ہر وقت ڈرتا رہے. جو انسان بے فکر ہو گیا نا, جو بے فکر ہو گیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, بخشش ہو جائے گی, بخشش کوئی ایسے آسانی سے نہیں ہوگی تو فقط اللہ عز و جل کے فضل سے ہی ہونا ہے. جو کچھ ہونا ہے اللہ عز و جل کا فضل شامل حال ہوا تو بخشش ضرور ہوگی. لیکن ہمارے بزرگان دین کس قدر خوفزدہ ہوا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود دعائیں کیا کرتے تھے. جب حضور دعائیں کر رہے ہیں, اس قدر خوف زدہ ہیں, تو ہم کیوں بے خوف بیٹھے ہوئے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا بنے گا کیا. خیر, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ دلی تشریف لے جائیں, دلی چلے جائیں. تو انہوں نے عرض کی خواجہ صاحب میں جا تو رہا ہوں لیکن کچھ نصیحتیں ارشاد فرما دیں. تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں 4 نصیحتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ جب کوئی تیرے پاس آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی کہ جب تو کوئی تیرے پاس آئے تو خالی نہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی فقیر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جائے, اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو, لیکن یہ کہ پروفیشنل نہ ہو, واقعتاً فقیر ہو. دوسرا یہ کہ تمہارے پاس کوئی علم کی طلب کے لیے آئے تو تمہارے پاس دلیلوں کا اتنا انبار ہونا چاہیے, اتنا علم ہونا چاہیے کہ تم سامنے والے کو مطمئن کر سکو. یہ اس کا مطلب یہ ہے, فقط یہ نہیں کہ کسی غریب کو دے دیا. ہر طریقے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم ہر پہلو سے سامنے والا بندہ اگر تمہارے پاس جس پہلو سے بھی آئے تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا, کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا. دوسری نصیحت ارشاد فرمائی
کہ درویشی اس طرح کرنا کہ لگے کہ تم بادشاہ ہو، یعنی فقیری درویشی اس طریقے سے کرنا کہ لوگ تمہیں بادشاہ سمجھے فقیری میں۔ ایسا نہیں کہ آج کل تو ہمارے یہاں ہر کوئی فقیر بنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسے فقیری نہیں کہتے، اسے ٹائم پاس کہتے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فقیری اس طریقے سے کرنا کہ واقعتاً جیسے فقیری کا حق ہے، درویشی کا حق ہے، اس طریقے سے درویشی کرنا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب تم پر آزمائش آئے، تم پر کڑا وقت آئے، آج کے دور میں شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو، اس وقت تو چہرے پر مسرت ہوتی ہے، خوشی کے آثار ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی آزمائش آ جائے، تھوڑی مشکل وقت آ جائے تو ہمارے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی کو ارشاد فرمایا کہ جب تم پر کڑا وقت آئے، تم پر آزمائش آئے تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ، اپنے چہرے سے مسکراہٹ کو نہ ہٹانا، اپنے چہرے پر مسرت کے آثار ظاہر کرنا، یہ آپ نے فرمایا سرخرویی کا راستہ ہے۔ اور آخری بات، آخری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی اپنے دشمن بلا وجہ نہیں بنانا بلکہ دوست بنانا، کہ بلا وجہ کی دشمنی یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ آج ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے یہ ماحول میں، ہمارے علاقے میں اس چیز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، دشمنیوں کا، آپس میں رشتہ داروں کی دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلا وجہ کی دشمنیاں پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر اگر ہم غور کریں کہ آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، یہ تو ایک پہلو تھا آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت اور آپ نے جو نصیحتیں ارشاد فرمائی، اس سے ہٹ کر آپ کی کرامات، کئی ایسی کرامات ہیں، کچھ تو باقاعدہ بہت زیادہ مشہور ہیں کہ آپ نے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دین کی تبلیغ کس طریقے سے کی، کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 90 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو، لوگوں کو مسلمان کیا، ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ آج اگر ہم غور کریں کہ ہو سکتا ہے ہمارے باپ داداؤں میں بھی کوئی ہو ہندوستان سے کہ ان کو انہوں نے مسلمان کیا، جس کی بدولت آج ہم مسلمان بیٹھے ہوئے۔ اگر اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، ان میں سے ہمارا بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہم تھوڑی جدی پشتی پھر ان سے آگے سے مسلمان ہوتے ہوئے آ گئے، ہو سکتا ہے ہوں بھی، ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں۔ تو ہمیں اس نیت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کو اثار ثواب کرنی چاہیے کہ آپ کی بدولت آج سرزمین ہند میں جو اسلام پھیلا ہوا ہے، سرزمین ہند میں جو انڈیا میں جو اتنے سارے مسلمان ہیں، افغانستان میں جو اتنے سارے مسلمان ہیں، وہ سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدولت ہے، انہی کی تبلیغ کی خاطر ہے۔ علماء فرماتے ہیں سلسلہ چشتیہ کا تبلیغ دین میں، تبلیغ اسلام میں ایک اہم کردار ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ آپ نے اسلام کی تبلیغ اس قدر کی، آپ صرف کرامتیں نہیں دکھایا کرتے تھے، آپ تبلیغ دین بھی کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کر دین کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ کر، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر۔ ہمیں یہ راستہ امیر سنت نے دکھایا کہ ہم خود سے جا کر، خود اکیلے کہیں جا کر اتنی آسانی سے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم ایک مدنی قافلے کے ساتھ جائیں گے تو ہماری بات بھی ہر کوئی سنے گا، ہم جو ان کو نصیحت کریں گے، جو ان کو نیکی کی دعوت دیں گے، وہ بھی سنیں گے، کیونکہ ہمارا ایک وہ مشن ہوگا جو امیر سنت نے ہمیں عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض و برکات سے مستفیض فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام کی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع
محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہارزا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہارزا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک و مولا تیرے فضل سے تیرے کرم سے الہ العالمین یہاں پر جو کچھ ذکر خیر ہوا مالک و مولا سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مولا کائنات یا ارحم الراحمین غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین یہ تمام ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا آقا علیہ السلام کے توسل سے حضور کے پاک والدین پاک ازواج مطہرات جمیع اہل بیت خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین و کل بزرگان دین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا خصوصاً بالخصوص خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادتوں ریاضتوں کا صدقہ مولا ہمیں عطا فرما الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں بھی نیکیاں کرنے اور کروانے والا بنا گناہوں سے بچنے اور بچانے والا بنا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک و مولا تمام ثواب ہم حاضرین میں سے جن جن کے عزیز و اقارب دنیا سے کوچ کر گئے مولا ان تمام کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں قبول فرما یا العالمین یا ارحم الراحمین آقا علیہ السلام کی ساری امت کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کائنات اس ذکر خیر کے توسل سے حاضرین میں سے جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما مولا کائنات یا ارحم الراحمین ہماری تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما مولا اس مسجد کے امام صاحب موزن صاحب کمیٹی جملہ اراکین مولا سب کو خیر و برکت عطا فرما مسجد کے نمازیوں کو علاقے والوں کو خیر و برکت عطا فرما ہماری تمام دعاؤں کو مولا شرف قبولیت عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله